فارس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ڈرائنگ روم کا منظر کچھ ایسا تھا کہ اس کا دماغ سن ہو کر رہ گیا۔ سامنے ایک عالیشان صوفے پر وہی بدمعاش بیٹھا تھا جس سے وہ المایا کے مرنے کی دعا کروا رہا تھا، اور اس کے بالکل سامنے صوفے کے پشت پر ہاتھ رکھے المایا کھڑی تھی۔ المایا کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ بڑے اعتماد سے ایک سگریٹ کا پیکٹ اس شخص کی طرف بڑھا رہی تھی جس کے بارے میں اس نے فارس سے کہا تھا کہ وہ اسے جان سے مارنا چاہتا ہے۔ یہ لو باس، المایا کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ یہ پیکٹ کل تک کالج کی لڑکیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی اور نہ ہی مجھ پر کسی کو شک گزرے گا۔ اس شخص نے پیکٹ تھام لیا اور ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، گڈ جاب المایا، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ بس تم اپنا کام خاموشی سے کرتی رہو، تمہارے حصے کے پیسے تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ فکر نہ کریں باس، کام ہو جائے گا، المایا نے اطمینان سے جواب دیا۔ فارس دیوار کی اوٹ سے کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ جس لڑکی کو ایک معصوم، بے وقوف اور دکھیاری سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت اسی گینگ کا ایک اہم مہرہ تھی جسے وہ مہینوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کے ذہن میں المایا کی وہ ساری باتیں گونجنے لگیں جب وہ فقیر کے روپ میں اس سے ملتی تھی۔ اس کی معصومیت، اس کا ڈرنا، وہ سب ایک ڈھونگ تھا، ایک زبردست اداکاری۔ فارس کے اندر غصے کا ایک طوفان امڑ آیا۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی اندر جا کر دونوں کو گولی مار دے، مگر اس کی ٹریننگ نے اسے روکا۔ جذبات میں آ کر کیا گیا فیصلہ پورا مشن تباہ کر سکتا ہے۔ اسے بھی گینگ کے سرغنہ تک پہنچنا تھا اور یہ شخص صرف ایک کارندہ لگ رہا تھا۔ فارس نے بمشکل خود پر قابو پایا اور دبے پاؤں وہاں سے واپس نکل آیا۔ اگلی صبح کالج کا ماحول حسب معمول تھا، لیکن فارس کے اندر ایک جنگ چل رہی تھی۔ وہ فقیر کے روپ میں وہیں بیٹھا تھا، لیکن آج اس کی آنکھوں میں وہ رحم نہیں تھا جو پہلے المایا کے لیے ابھرنے لگا تھا۔ وہ تہیہ کر چکا تھا کہ اب وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا۔ المایا کالج کے گیٹ کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر فارس پر پڑی۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رکی۔ کل پولیس کے چھاپے اور فقیر کو لے کر جانے کی خبر اسے مل چکی تھی۔ وہ حیرانی سے فارس کے پاس آئی اور طنزیہ انداز میں بولی، اوے فقیر کے بچے، میں نے تو سنا تھا کہ کل تجھے اور تیرے ساتھیوں کو پولیس اٹھا کر لے گئی تھی، تو واپس کیسے آ گیا؟ بھاگ آئے ہو کیا؟ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں ایسی اجنبیت اور گہرائی تھی کہ المایا ایک پل کو سہم گئی۔ مجھے چھوڑ بی بی، فارس نے سرد لہجے میں کہا، یہ بتا تجھے میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ تو کہہ رہی تھی کہ میں مر جاؤں تو تجھے سکون ملے۔ المایا نے بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی۔ ارے نہیں بابا، مجھے تو اپنی جان کا صدقہ دینا تھا، اسی لیے پوچھ رہی تھی۔ سوچا اگر تم زندہ ہو تو صدقہ تمہارے ہی کشکول میں ڈال دوں۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اسے اب صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ المایا اس کی ہر بات کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے۔ وہ اس کی گہری نظر رکھے ہوئے تھی اور شاید اسے فارس پر شک بھی تھا کہ یہ عام فقیر نہیں ہے، صدقہ دینا ہے تو دے دے۔ فارس نے کشکول آگے کیا، شاید یہ صدقہ تمہارے گناہوں کا بوجھ کچھ کم کر دے۔ المایا کو اس کے لہجے کی تلخی عجیب لگی، مگر وہ اسے فارس کی طبیعت سمجھ کر نظر انداز کر گئی اور کاندھے اچکاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ بڑی عجیب باتیں کرتے ہو آج کل، خیر زندہ رہو، وہ کہہ کر کالج کے اندر چلی گئی۔ فارس اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی مٹھی بھیج گئی۔ تمہاری معصومیت کا نقاب اب اتر چکا ہے المایا، فارس نے زیر لب کہا۔ اب کھیل تم نہیں میں کھیلوں گا، اور یہ کھیل اب بہت خطرناک ہونے والا ہے۔ فارس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ المایا کا سایہ بن کر رہے گا۔ اسے تب تک چین نہیں آئے گا جب تک وہ اسے پورے نیٹ ورک کو بے نقاب نہ کر دے، اور اس کی کنجی اب صرف المایا کے پاس تھی۔ اس مقصد کے لیے فارس نے فیصلہ کیا کہ وہ المایا کا سایہ بن کر رہے گا۔ اسے دن رات اس کی نگرانی کرنی تھی تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کالج کے علاوہ اور کہاں کہاں جاتی ہے اور کس کس سے ملتی ہے۔ ایک روز دوپہر کے وقت المایا کالج سے جلدی نکل آئی۔ فارس جو کہ کالج کے باہر موجود تھا فوراً چوکنا ہو گیا۔ المایا نے ایک رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ فارس نے بھی فوراً اپنی حکمت عملی بدلی۔ چونکہ وہ فقیر کے روپ میں اس کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ہر وقت اصل روپ میں اس کے سامنے آ سکتا تھا، اس لیے اس نے بھیس بدلنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست سے ایک برقع نکالا اور اسے پہن لیا۔ یہ طریقہ کار خفیہ ایجنسیوں میں عام تھا اور فارس اس فن میں ماہر تھا۔ برقع پہن کر وہ ایک عام خاتون دکھائی دے رہا تھا جس پر کسی کو شک نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے ایک رکشہ لیا اور المایا کے پیچھے ہو لیا۔ المایا کا رکشہ شہر کے ایک معروف ہوٹل کے سامنے جا کر رکا۔
فارس نے اپنے رکشے کو کچھ فاصلے پر رکایا اور المایا کے پیچھے پیچھے ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ المایا سیدھا استقبالیہ پر رکے بغیر لفٹ کی طرف بڑھی اور دوسری منزل پر چلی گئی۔ فارس نے احتیاط سے سیڑھیوں کا راستہ اختیار کیا تاکہ وہ لفٹ کے باہر اس کا انتظار کر سکے۔ جب وہ اوپر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ المایا کوریڈور کے آخر میں موجود کمرہ نمبر 17 کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور المایا اندر داخل ہو گئی۔ دروازہ بند ہو گیا۔ فارس وہیں کوریڈور کے موڑ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ہوٹل کا کمرہ، ایک جوان لڑکی اور خفیہ ملاقات، یہ سب اشارے فارس کے شک کو یقین میں بدل رہے تھے کہ المایا کسی بہت ہی غلط راستے پر چل نکلی ہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک المایا اندر رہی۔ فارس کے لیے یہ آدھا گھنٹہ صدیوں پر محیط تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہوگا، کیا وہ کسی مواد کی ڈیل کر رہی ہوگی یا پھر کوئی اور غیر اخلاقی کام۔ اچانک دروازہ کھلا اور المایا باہر نکلی۔ فارس نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر ایک بڑی مطمئن اور پرسکون مسکراہٹ تھی۔ وہ ایسے خوش تھی جیسے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر آئی ہو۔ اس کی یہ مسکراہٹ فارس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ کتنی ڈھٹائی سے مسکرا رہی ہے، فارس نے غصے سے سوچا۔ ضرور اپنے کالے دھندے کے پیسے لے کر خوش ہو رہی ہے۔ المایا لفٹ میں بیٹھ کر نیچے چلی گئی۔ فارس اس کے پیچھے جانے کے بجائے سیدھا اس کمرے کی طرف گیا، مگر پھر رک گیا۔ وہ بھی اندر نہیں جا سکتا تھا۔ وہ واپس نیچے آیا اور استقبالیہ کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ اب اس نے برقع اتار دیا تھا اور اپنے اصل روپ میں تھا۔ اس نے اپنا کارڈ نکال کر ریسیپشنسٹ کو دکھایا۔ کمرہ نمبر 17 میں کون قیام پذیر ہے؟ فارس نے روبدار لہجے میں پوچھا۔ ریسیپشنسٹ نے کارڈ دیکھ کر گھبراہٹ میں رجسٹر چیک کیا۔ سر، وہاں ایک صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں جو بیرون ملک سے آئے ہیں۔ وہ یہاں کیا کرنے آئے ہیں اور ان سے ملنے کون کون آیا ہے؟ فارس نے سوال داغا۔ سر، وہ ایک بہت بڑے بزنس مین ہیں اور سنا ہے کہ وہ یہاں کوئی بہت بڑی بزنس ڈیل کرنے آئے ہیں۔ ابھی جو خاتون گئی ہیں شاید وہ اسی ڈیل کے سلسلے میں آئی تھی، کیونکہ ان کی میٹنگ پہلے سے طے تھی۔ ریسیپشنسٹ نے جتنا معلومات تھا بتا دیا تھا۔ فارس سوچ میں پڑ گیا۔ بزنس ڈیل؟ المایا جیسی طالب علم کا کسی غیر ملکی بزنس مین کے ساتھ کیا کام؟ فارس کا ماتھا ٹھنکا۔ اسے لگا معاملہ صرف کسی مواد تک محدود نہیں، بلکہ یہ گروہ شاید پیسوں کی ہیر پھیر یا کسی انٹرنیشنل ریکٹ کا حصہ ہے۔ المایا ضرور ان کے لیے کوئی پیغام رساں یا کیش کیریئر کا کام کرتی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر وہ چیک آؤٹ کریں تو مجھے اطلاع دینا۔ فارس نے ریسیپشنسٹ کو ہدایت کی اور باہر نکل آیا۔ باہر آ کر اس نے دیکھا تو المایا جا چکی تھی۔ فارس گہری سوچ میں گم گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لڑکی آخر کر کیا رہی ہے۔ اس کے ہر قدم کے ساتھ راز گہرا ہوتا جا رہا تھا، مگر فارس بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اگلی بار اسے المایا کو رنگے ہاتھوں پکڑنا ہوگا، تبھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور شہر کے نائٹ کلب کی روشنیاں آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھیں۔ فارس اپنی گاڑی میں بیٹھا کلب کے داخلی راستے پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ آج اسے پکی اطلاع تھی کہ المایا یہاں کسی بڑی ڈیل کے لیے آنے والی ہے۔ اس کا شک درست ثابت ہوا جب المایا کی گاڑی وہاں کر رکی اور وہ ایک بھاری بیگ کاندھے پر لٹکائے اندر داخل ہوئی۔ فارس بھی فوراً گاڑی سے نکلا اور بھیس بدل کر اس کے پیچھے اندر چلا گیا۔ کلب کے اندر موجود موسیقی کا شور اور دھوئیں کے بادل تھے۔ فارس نے ہجوم کی آڑ لیتے ہوئے دیکھا کہ المایا کونے میں کھڑے شخص کے پاس گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر بڑی احتیاط سے پیسوں سے بھرا ہوا وہ بیگ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ بدلے میں اس شخص نے اسے سفید پاؤڈر سے بھرے چند چھوٹے پیکٹ تھمائے جو المایا نے تیزی سے اپنے پرس میں چھپا لیے۔ فارس کے لیے اب کسی مزید ثبوت کی گنجائش نہیں بچی تھی۔ وہ اپنی آنکھوں سے اسے منشیات کے لین دین کرتے دیکھ چکا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ المایا کام نمٹا کر اطمینان سے باہر نکلی۔ وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف آ رہی تھی کہ اچانک اندھیرے سے ایک سایہ نمودار ہوا اور اس کا راستہ روک لیا۔ المایا چونکی اور رک گئی۔ جب اس نے سامنے کھڑے شخص کو پہچانا تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے بیزاری اور غصہ امڈ آیا۔ او ہیلو، تم بدماش، پھر میرے پیچھے آ گئے۔ المایا نے اسے وہیں غنڈہ سمجھ کر حقارت سے کہا جو اسے پارک میں ملا تھا۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے بھائی؟ کیوں میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہو؟ دیکھو، اگر تم نے مجھے پریشان کرنے کی ذرا سی بھی کوشش کی نا تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ فارس نے اس کی دھمکی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد اور بے رحم چمک تھی۔ اس نے اپنی 2 انگلیوں کے درمیان ایک باریک سی پن دبا رکھی تھی جس کی نوک پر ایک انتہائی طاقتور بے ہوش کرنے والی دوا لگی تھی۔ ہٹو میرے راستے سے۔ المایا نے اسے بازو سے دھکا دے کر گزرنے کی کوشش کی۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب کا فارس کو انتظار تھا۔ جیسے ہی المایا نے ہاتھ بڑھایا،
فارس نے بجلی کی سی تیزی سے اس کا بازو تھاما اور وہ پن اس کی کلائی میں چبھو دی۔ المایا کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی، یہ کیا کیا تم نے؟ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اسے چیونٹی کاٹی ہو، لیکن اگلے ہی سیکنڈ اس کا دماغ چکرانے لگا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا اور ٹانگوں میں جان نہیں رہی۔ تم نے؟ وہ لڑکھڑائی اور سیدھا فارس کے سینے پہ آ گری۔ اس کے ہاتھ سے پرس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ فارس نے متعدی سے اس کا سنبھالا اور اس کا گرا ہوا پرس اٹھا لیا، جس میں منشیات کے پیکٹ تھے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جو اس منظر کو دیکھتا۔ فارس نے المایا کو نیم بے ہوشی کی حالت میں سہارا دے کر اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لٹایا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد المایا کی آنکھ کھلی۔ اس کے سر میں شدید بھاری پن تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اپنی طرف دیکھا۔ وہ ایک اجنبی فلیٹ میں موجود تھی اور ایک کرسی کے ساتھ اس کے ہاتھ اور پاؤں رسیوں سے مضبوطی سے باندھے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس کا دل خوف سے اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کوئی ہے؟ کھولو مجھے۔ سامنے صوفے پر ہلکی سی جنبش ہوئی۔ المایا نے نظریں اٹھائیں تو دیکھا کہ فارس ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑے ہی اطمینان سے سگریٹ پی رہا تھا۔ کمرے میں دھواں پھیلا ہوا تھا اور فارس کا چہرہ اس دھوئیں میں انتہائی پراسرار اور خطرناک لگ رہا تھا۔ المایا اسے دیکھ کر مزید طیش میں آ گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں قید کیا ہے؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں۔ کھولو مجھے ورنہ میرا بھائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ فارس نے ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں بکھیرتے ہوئے آہستہ سے مسکرایا۔ تمہارا بھائی یا تمہارا باس؟ فارس نے طنزیہ لہجے میں سوال کیا۔ المایا ایک پل کو سہم گئی لیکن پھر دوبارہ چیخی، بکواس بند کرو اپنی۔ تم ایک اغوا کار ہو، ایک مجرم ہو، مجھے جانے دو۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا المایا کے قریب آیا۔ اس کی نظریں المایا کے چہرے پر جمی تھی۔ میں تمہیں کیوں جانے دوں المایا؟ فارس نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے، اب تو تم یہیں رہو گی میری نظروں کے سامنے۔ وہ جان بوجھ کر المایا کو نفسیاتی طور پر دباؤ میں لا رہا تھا تاکہ وہ ٹوٹ جائے۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ المایا نے کرسی سمیت پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا۔ فارس نے اس کی کرسی کے بازوں پر ہاتھ رکھے اور اسے وہیں جکڑ لیا۔ اس کا چہرہ المایا کے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے پر تھا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تم سے دور رہوں اور تمہیں کچھ نہ کہوں تو مجھے بس ایک سوال کا سچ جواب دو۔ فارس کی آواز اب اچانک سنجیدہ اور سخت ہو گئی۔ بتاؤ، تم کس کے لیے کام کرتی ہو؟ کون ہے تمہارے گینگ کا باس؟ یہ سننا تھا کہ المایا کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں۔ جس شخص کو وہ ایک آوارہ، بدمعاش یا عاشق سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کے راز جانتا تھا۔ فارس نے جگ سے پانی کا ٹھنڈا بھرا گلاس اور پوری قوت سے المایا کے چہرے پر دے مارا۔ المایا جو کرسی پر بندھی ہوئی تھی اور نشے اور تھکن کے باعث اس کی گردن ڈھلک رہی تھی، پانی کے ٹھنڈے تھپیڑے سے بری طرح سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا سانس اکھڑ گیا اور وہ کھانستے ہوئے اپنا چہرہ جھٹکنے لگی۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اس کے کپڑوں کو بھگو رہا تھا۔ کیا کر رہے ہو؟ المایا نے چیخ کر کہا۔ کیوں؟ عذاب میں ڈالا ہوا ہے مجھے، سونے دو مجھے۔ فارس نے جگہ ایک طرف رکھا اور جھک کر المایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں تفتیش کی سختی تھی۔ میں تمہیں تب تک سونے نہیں دوں گا جب تک تم مجھے سچ نہیں بتا دیتی۔ فارس کی آواز میں کاٹ تھی۔ بہت ڈرامے کر لیے ہیں تم نے معصومیت کے، اب اصل روپ میں آؤ اور بتاؤ۔ میں نے کہا نا مجھے کچھ نہیں پتا۔ المایا روحانسی ہو گئی۔ تم مجھے جان سے بھی مار ڈالو تب بھی میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ جو کرنا ہے کر لو۔ فارس نے اس کی ضد پر دانت پیسے۔ اس نے ایک جھٹکے سے المایا کا جبڑا اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تمہاری وفاداری تمہارے کسی کام نہیں آئے گی المایا، فارس نے غرا کر کہا۔ جس گھر میں تم کل رات نشے کے سگریٹ لینے اور پیسے دینے گئی تھی نا، میں وہاں جا چکا ہوں۔ وہ جگہ اب خالی ہے۔ تمہارے وہ ساتھی تمہیں استعمال کر کے وہاں سے فرار ہو چکے ہیں۔ اب صرف تم یہاں پھنسی ہو اور میں۔ المایا کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت ابھری، مگر پھر وہی جمود طاری ہو گیا۔ اگر وہ چلے گئے ہیں تو مجھے بھی جانے دو، میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ جھوٹ مت بولو۔ فارس نے اس کا جبڑا مزید سختی سے دبایا۔ تمہاری رگ رگ سے واقف ہو چکا ہوں میں۔ مجھے اس شخص کا نام چاہیے جس کے کہنے پر تم یہ سب کرتی ہو۔ مجھے اس باس کا نام بتاؤ جو کالج کی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کر رہا ہے۔
بولو ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم ایک لڑکی ہو۔ المائے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کے لب سلے رہے۔ مار تو مجھے فارس، جان لے لو میری، مگر میں زبان نہیں کھول سکتی۔ تو فارس نے جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس لڑکی کی ہٹ درمی پر حیران بھی تھا اور پریشان بھی۔ اس نے جتنی سختی سے وہ کر سکتا تھا کر لی تھی، مگر المائے کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا تھا۔ فارس کی پریشانی کی ایک اور بڑی وجہ وہ فون کال تھی جسے کچھ دیر پہلے موصول ہوئی تھی۔ کالج کے باہر سے جس نوجوان کو اس نے گرفتار کروایا تھا اور جس سے اسے بہت امیدیں تھی وہ نیٹ ورک کا بھانڈا پھوڑ دے گا، اس نے حوالات میں ہی خودکشی کر لی تھی۔ پولیس کو اس کی لاش ملی تھی اور تفتیش وہیں دم توڑ گئی تھی۔ اب فارس کے ہاتھ سے وہ اہم سرا نکل چکا تھا اور اب اسے پورے کیس کی گتھی سلجھانے کے لیے اس کے پاس صرف ایک ہی مہرہ بچا تھا اور وہ المایا تھی۔ اگر یہ لڑکی زبان کھول دیتی تو معاملہ کافی حد تک حل ہو جاتا اور وہ اصل مجرموں تک پہنچ سکتا، لیکن المایا تو جیسے پتھر کی ہو چکی تھی۔ اگلے 24 گھنٹے فارس کے لیے اعصاب شکن ثابت ہوئے۔ اس نے ہر حربہ آزما کر دیکھ لیا۔ اس نے المایا کو دھمکیاں دیں، اس کا کھانا پینا بند کر دیا، اسے ذہنی دباؤ میں لایا، مگر المایا ٹس سے مس نہ ہوئی۔ وہ بھوک اور پیاس سے نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا اور ہونٹ سوکھ گئے تھے، مگر جب بھی فارس اس سے سوال کرتا وہ خاموش رہتی یا بس یہی کہتی کہ وہ کچھ نہیں جانتی۔ فارس اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ وہ تھک چکا تھا۔ تم آخر کس کو بچا رہی ہو؟ فارس نے قدرے نرمی مگر سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ لوگ قاتل ہیں المایا، انہوں نے تمہارے جیسے کتنے ہی نوجوانوں کو برباد کیا، تم کیوں ان کا ساتھ دے رہی ہو؟ کیا مجبوری ہے تمہاری؟ المایا نے کمزور نظروں سے اسے دیکھا اور سر جھکا لیا۔ تم نہیں سمجھو گے، بس مجھے مار دو، اس طرح جینے سے بہتر ہے میں مر جاؤں۔ فارس نے گہرا سانس لیا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ لڑکی ایسے نہیں مانے گی۔ ٹارچر اور سختی اس پر اثر نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اس کے اندر کا خوف یا مجبوری اس کی جسمانی تکلیف سے زیادہ بڑی تھی۔ فارس کو اب اپنا طریقہ کار بدلنا تھا۔ اسے اس کی کمزوری ڈھونڈنی تھی، وہ دکھتی رگ جس پر ہاتھ رکھتے ہی وہ سب کچھ اگل دے۔ فارس کے پاس اب وقت بہت کم تھا اور المایا کی خاموشی اس کے صبر کا امتحان لے رہی تھی۔ جب تشدد اور دھمکیوں سے بات نہیں بنی تو فارس نے دوسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ ہر مجرم کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے، کوئی ایسا شخص یا رشتہ جس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتا ہے، اور المایا جیسی لڑکی جو بظاہر ڈری ہوئی لگتی تھی ضرور کسی مجبوری کے تحت اس دلدل میں اتری تھی۔ فارس المایا کو وہیں فلیٹ میں بند چھوڑ کر سیدھا اس پتے پر پہنچا جہاں المایا رہتی تھی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں اس نے المایا کو اس رات ڈراپ کیا تھا اور جہاں اس کا سامنا شہریار نامی پولیس انسپیکٹر سے ہوا تھا۔ فارس کے ذہن میں یہی تھا کہ وہ اس کا سگا بھائی اور شاید وہ بھی اس دھندے میں ملوث ہو سکتا ہے۔ فارس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک ادھیڑ عمر خاتون نے دروازہ کھولا۔ فارس نے اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے المایا کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کی۔ المایا بی بی تو یہاں اوپر والے پورشن میں رہتی ہیں، خاتون نے سادگی سے بتایا، مگر وہ 2 دن سے گھر نہیں آئی۔ ہم تو سمجھے شاید کالج کی طرف سے کسی ٹرپ پر گئی ہیں۔ خیریت تو ہے صاحب؟ فارس نے حیرت سے پوچھا۔ کیا وہ آپ کی بیٹی نہیں ہے؟ اور وہ انسپیکٹر شہریار؟ اسی وقت اندر سے شہریار بھی باہر آ گیا۔ فارس کو دیکھ کر وہ چونکا۔ آپ؟ شہریار نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو فارس نے اسے سائٹ پر لے جا کر سخت لہجے میں پوچھا۔ انسپیکٹر صاحب میں گھما پھرا کر بات نہیں کروں گا۔ المایا اس وقت میری تحویل میں ہے اور ایک بہت بڑے کیس میں ملوث ہے۔ مجھے سچ سچ بتائیں کہ آپ کا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ کیا آپ بھی اس کے کام میں شامل ہیں؟ شہریار کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ المایا اور کرائم؟ یہ ناممکن ہے، وہ تو ایک شریف اور معصوم بچی ہے۔ رشتہ کیا ہے آپ کا؟ فارس نے دوبارہ پوچھا۔ کوئی خونی رشتہ نہیں، شہریار نے صفائی پیش کی۔ وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں، وہ ہمارے گھر کے اوپر والے حصے میں کرائے پر رہتی ہے۔ چونکہ وہ اکیلی تھی اور میں ایک پولیس افسر ہوں تو اسی لیے انسانیت کے ناطے میں نے اسے اپنی منہ بولی بہن بنا رکھا ہے تاکہ محلے میں کوئی اسے تنگ نہ کرے۔ وہ مجھے بھائی کہتی ہے اور ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ مجھے تو یہی پتا ہے کہ وہ کالج میں پڑھتی ہے اور پارٹ ٹائم جاب کرتی ہے۔ فارس کو شدید جھٹکا لگا۔ المایا نے اپنی شناخت اور فیملی کے بارے میں بھی جھوٹ بولا تھا۔ وہ امیر زادی نہیں بلکہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی تھی۔ اس کی وہ تمام اکڑ اور نخرے صرف ایک خول تھے تاکہ کوئی اس کی حقیقت تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے اس کے کمرے کی تلاشی لینی ہے، فارس نے حتمی لہجے میں کہا۔ شہریار نے پہلے تو ہچکچاہٹ دکھائی مگر فارس کے عہدے اور معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے اسے اوپر لے گیا۔ المایا کا کمرہ انتہائی سادہ تھا۔ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اس کے امیر ہونے کا ثبوت دیتی۔ دیواروں پر سیلن تھی اور فرنیچر پرانا۔ فارس نے المایا کی الماری اور درازیں چھان ماری مگر اسے کوئی منشیات یا پیسوں کا ریکارڈ نہیں ملا۔
آخر کار اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک پرانے سے بھٹے پر پڑی۔ فارس نے اسے کھولا۔ اس میں کچھ ریزگاری اور ایک تصویر رکھی تھی۔ فارس نے وہ تصویر نکالی اور روشنی میں کر کے دیکھی۔ یہ المائے کی تصویر تھی اور اس کے ساتھ ایک 14-15 سال کا لڑکا کھڑا تھا۔ دونوں بہت خوش لگ رہے تھے، مگر لڑکے کی رنگت پیلی تھی اور وہ انتہائی کمزور لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے جو کسی بیماری کی نشاندہی کر رہے تھے۔ تصویر کی پشت پر لرزتے ہاتھوں سے لکھا تھا، میری زندگی میرا بھائی۔ فارس کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری، اسے وہ سرا مل گیا تھا جس کی اسے تلاش تھی۔ یہ لڑکا کون ہے؟ فارس نے تصویر شہریار کو دکھائی۔ شہریار نے غور سے دیکھا اور بولا، یہ اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ میں نے اسے کبھی دیکھا تو نہیں، مگر المایا اکثر اس کا ذکر کرتی تھی۔ وہ بتاتی تھی وہ ہاسٹل میں پڑھتا ہے، اسی لیے وہ اتنی محنت کرتی ہے تاکہ اس کی فیس دے سکے۔ فارس سمجھ گیا کہ المایا کی مجبوری کوئی شوق یا لالچ نہیں، بلکہ یہ لڑکا تھا۔ شکریہ انسپکٹر، آپ نے میری بہت مدد کی۔ فارس نے وہ تصویر اپنی جیب میں ڈالی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی فارس نے تصویر کو دوبارہ دیکھا۔ لڑکے کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ صرف طالب علم نہیں بلکہ بیمار ہے۔ فارس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ المایا بی بی، اب تمہاری زبان کھلے گی۔ فارس نے خود کلامی کی، تمہاری کمزوری اب میرے ہاتھ میں ہے۔ فارس جانتا تھا کہ اگر وہ اس لڑکے تک پہنچ گیا تو المایا ٹوٹ جائے گی۔ وہ سیدھا اپنے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ نہیں ہوا، بلکہ اس نے شہر کے اسپتالوں اور ہاسپٹلوں کا ڈیٹا چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ تصویر میں نظر آنے والا لڑکا ہی وہ چابی تھی جو اس پورے گینگ کا تالا کھول سکتی تھی۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ جب وہ اپنی گاڑی پارک کر کے فلیٹ کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تو اس کے ہاتھ میں وہ تصویر تھی جس نے المایا کے کمرے سے حاصل کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اب کھیل ختم ہو چکا ہے۔ المایا چاہے جتنی بھی سخت جان کیوں نہ ہو، اپنے بھائی کی خاطر وہ ضرور ٹوٹے گی اور گینگ کے سارے راز اگل دے گی۔ فارس نے چابی گھما کر دروازہ کھولا اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ المایا کو قید کر کے گیا تھا۔ المایا بی بی، اب تمہارے پاس پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ فارس بولتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آواز حلق میں اٹک گئی اور پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ کرسی خالی پڑی تھی، رسیاں کٹی ہوئی تھی، زمین پر بکھری تھی اور المایا وہاں موجود نہیں تھی۔ فارس نے بے یقینی سے پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا جس سے ظاہر تھا کہ اس نے کانچ کے ٹکڑوں سے رسی کاٹی ہے اور پھر کھڑکی کے راستے فرار ہو گئی۔ فرش پر خون کے چند قطرے بھی تھے جو بتا رہے تھے کہ اس کی کوشش میں وہ خود کو زخمی کر بیٹھی ہے۔ ڈیم اٹ! فارس نے غصے سے دیوار پر مکہ مارا۔ یہ لڑکی، یہ یہاں سے کیسے بھاگ سکتی ہے؟ وہ فوراً پلٹا اور تیزی سے باہر کی طرف بھاگا۔ وہ سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے آیا اور عمارت کے چوکیدار سے اس کے پاس پہنچا۔ یہاں سے کوئی لڑکی گزری ہے ابھی؟ فارس نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ زخمی حالت میں؟ چوکیدار ہڑبڑا گیا۔ نہیں صاحب، میں تو یہیں گیٹ پر تھا، یہاں سے کوئی نہیں نکلا۔ فارس سمجھ گیا کہ وہ عقبی راستے یا گلیوں سے نکل گئی ہوگی۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور پاگلوں کی طرح آس پاس کی گلیوں میں ڈھونڈنے لگا۔ اس کی نظریں ہر آنے جانے والے پر تھیں، مگر المایا کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ وہ ہوا میں تحلیل ہو چکی تھی۔ فارس نے تقریباً 1 گھنٹہ سڑکوں کی خاک چھانی، مگر ناکامی اس کا مقدر بنی۔ تھک ہار کر اور شدید مایوسی کے عالم میں وہ واپس فلیٹ میں آیا اور اسی صوفے پر ڈھہ گیا۔ اسے اپنی غفلت پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسے کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا، مگر وہ اس کی قید سے فرار ہو کر ثابت کر گئی تھی کہ وہ کس قدر ہوشیار اور ہمت والی ہے۔ فارس نے جیب سے دوبارہ وہ تصویر نکالی اور اسے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں غور سے دیکھنے لگا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ گھر تو نہیں گئی ہوگی، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ فارس بڑبڑایا۔ اس کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی جگہ ہو سکتی ہے جہاں یہ لڑکا ہے۔ اس نے تصویر پر اپنی توجہ مرکوز کر دی۔ لڑکے کا چہرہ زرد تھا اور آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے تھے جو صاف بتا رہے تھے کہ وہ شدید بیمار ہے۔ فارس کی نظر لڑکے کے پیچھے موجود پس منظر پر گئی۔ پہلے سے لگا کہ یہ کوئی ہاسٹل ہے، مگر اب غور کرنے پر اسے ایک فولڈنگ بیڈ دکھائی دیا جس پر ہسپتالوں والی سفید چادر بچھی تھی۔ سائڈ پر ایک چھوٹا سا سٹینڈ تھا جس پر ادویات کی شیشیاں دھندلی سی نظر آ رہی تھی۔ فارس کا دماغ تیزی سے چلا۔ یہ ہاسٹل نہیں، یہ اسپتال کا کوئی جنرل وارڈ یا کوئی سستا کلینک لگ رہا ہے۔ فارس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ یہ لڑکا طالب علم نہیں، مریض ہے۔ المایا اسے چھپانے کے لیے ہاسٹل کا جھوٹ بولتی رہی۔ فارس فوراً اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اگر وہ لڑکا اتنا بیمار ہے تو یقیناً شہر کے کسی بڑے سرکاری یا چیریٹی اسپتال میں ہوگا، کیونکہ پرائیویٹ اسپتال کا خرچہ المایا جیسی لڑکی کے لیے اٹھانا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ کالا دھندا نہ کر رہی ہو۔ مجھے اسے اسکولوں میں نہیں، اسپتالوں میں ڈھونڈنا ہے۔ فارس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی کی چابیاں اٹھائیں۔
رات کافی بھیگ چکی تھی مگر فارس کے لیے آرام حرام تھا۔ وہ تصویر لے کر شہر کے سب سے بڑے سرکاری اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ المایا بھاگ کر سیدھا اپنے بھائی کے پاس گئی ہوگی تاکہ اسے وہاں سے نکال سکے اس سے پہلے کہ فارس وہاں پہنچ جائے۔ اگلے چند گھنٹوں میں فارس نے شہر کے 3 بڑے اسپتال چھان مارے۔ وہ ہر استقبالیہ پر جاتا، تصویر دکھاتا اور مایوس ہو کر لوٹ آتا، مگر وہ ہمت ہارنے والا نہیں تھا۔ صبح کے آثار نمودار ہو رہے تھے جب اس کی گاڑی چوتھے اسپتال سٹی میڈیکل سینٹر کے سامنے رکی۔ یہ دل کے امراض کا سب سے بڑا ہسپتال تھا۔ فارس تھکی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اندر داخل ہوا اور کاؤنٹر پر موجود نرس کے پاس گیا۔ ایکسکیوز می سسٹر، فارس نے تصویر اس کے سامنے رکھی۔ کیا آپ اس لڑکے کو پہچانتی ہیں؟ کیا یہ یہاں داخل ہے؟ نرس نے تصویر ہاتھ میں لی اور غور سے دیکھی۔ فارس کا دل سینے میں زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آخری امید تھی اگر یہاں بھی جواب نفی میں ملا تو المایا ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ نرس نے سر اٹھایا اور جو جواب دیا اس نے فارس کی کھوئی ہوئی امید پھر سے جگا دی۔ نرس نے تصویر کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا اور چند لمحے غور سے دیکھنے کے بعد اس بات میں سر ہلا دیا تو فارس کی سانسیں جیسے رک سی گئیں۔ جی بالکل، یہ تو واحد ہے، وارڈ نمبر 4 کا مریض۔ نرس نے تصویر واپس کرتے ہوئے تصدیق کی۔ یہ پچھلے 2 ماہ سے ہمارے ہسپتال میں داخل ہے۔ آپ کون ہیں اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فارس نے سکون کا ایک گہرا سانس لیا۔ آخرکار اسے وہ سرا مل گیا تھا جس کی تلاش میں وہ کئی گھنٹوں سے دیوانوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اس نے اپنا تعارفی کارڈ نرس کو دکھایا اور سنجیدگی سے پوچھا، میں ایک تفتیش کے سلسلے میں آیا ہوں اور مجھے بتاؤ کہ اس لڑکے کو کیا ہوا ہے اور اس کا علاج کون کروا رہا ہے؟ نرس نے کارڈ پر فارس کا عہدہ دیکھا تو فوراً سیدھی ہو گئی۔ اس نے رجسٹر کے ورق پلٹے اور تفصیلات بتانے لگی۔ سر، اس لڑکے کی حالت بہت تشویشناک ہے۔ اس کے دل میں پیدائشی سوراخ ہے۔ ڈاکٹرز نے بہت پہلے آپریشن کا کہا تھا مگر پیسوں کی کمی کی وجہ سے معاملہ لٹکا ہوا تھا۔ یہ بہت مہنگا علاج ہے، نرس نے افسوس سے بتایا۔ اور اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے اخراجات کون اٹھا رہا ہے؟ فارس نے بے چینی سے سوال کیا۔ اس کی بڑی بہن المایا۔ نرس کے لہجے میں ہمدردی اور ستائش تھی۔ سر، وہ لڑکی تو بالکل فرشتہ ہے، اکیلی جان ہے مگر اپنے بھائی کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہے۔ پتہ نہیں بیچاری کہاں کہاں دھکے کھاتی ہے، کیسی کیسی مشکلوں سے گزرتی ہے۔ کل ہی تو وہ آئی تھی اور اس نے آپریشن کی ساری فیس جمع کروائی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی رقم تھی مگر اس نے ایک ہی بار میں ادا کر دی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اسی بنیاد پر کل احد کے آپریشن کی تاریخ دی ہے۔ فارس کو ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ اس کے دماغ میں وہ تمام ٹکڑے جڑنے لگے جو اب تک بکھرے ہوئے تھے۔ المایا کا کلب جانا، وہ پیسوں کا بیگ، وہ ڈر، وہ خاموشی اور وہ ضد۔ وہ کوئی پیشہ ور مجرم نہیں تھی اور نہ ہی اسے دولت کا لالچ تھا۔ وہ تو بس ایک مجبور بہن تھی جو اپنے مرتے ہوئے بھائی کی سانسیں بحال رکھنے کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہی تھی۔ فارس کی آنکھوں کے سامنے المایا کا وہ چہرہ گھوم گیا جب وہ کہہ رہی تھی کہ تم مجھے مار ڈالو مگر میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار تھی، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ فارس کا سارا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کی جگہ ایک عجیب سی ندامت اور ہمدردی نے لے لی۔ وہ جسے گنہگار سمجھ رہا تھا وہ حالات کی ماری ہوئی ایک مظلوم لڑکی تھی۔ کیا وہ ابھی یہاں ہے؟ فارس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ نہیں سر، وہ فیس جمع کروا کر اور دوائیاں دے کر چلی گئی، شاید پیسوں کا انتظام کرنے گئی ہو یا پھر کہیں کام پر، مگر وہ پرسوں آپریشن کے وقت ضرور آئے گی۔ وہ اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑتی ہے، نرس نے بتایا۔ فارس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ المایا کو بھی ابھی گرفتار نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی ہسپتال میں کوئی تماشا کھڑا کرنا چاہتا تھا جس سے اس کے بیمار بھائی پر کوئی اثر پڑے۔ میری ایک بات غور سے سنو، فارس نے نرس کو ہدایت کی۔ اگر وہ لڑکی یہاں آئی اپنے بھائی کو لے کر کہیں جانے کی کوشش کرے تو فوراً مجھے اس نمبر پر اطلاع دینی ہے۔ یہ معاملہ بہت حساس ہے اور اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ نرس نے گھبرا کر سر ہلا دیا۔ جی سر، میں آپ کو فوراً بتا دوں گی۔ فارس وہاں سے نکل آیا۔ اس کے دل پر ایک بوجھ تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ المایا نے اسپتال کی فیس کے لیے وہ آخری بڑی ڈیل کی تھی جس میں فارس نے اسے پکڑا تھا۔ 3 دن تک فارس نے بے چینی میں انتظار کیا۔ اس دوران اس نے اپنے ذرائع استعمال کرتے ہوئے المایا کی نگرانی جاری رکھی مگر وہ انڈر گراؤنڈ ہو چکی تھی، شاید فارس کے ڈر سے چھپی ہوئی تھی، لیکن فارس کو یقین تھا کہ وہ اپنے بھائی کے آپریشن والے دن ضرور سامنے آئے گی۔ تیسرے دن دوپہر کے وقت فارس کا فون بجا۔ اسی اسپتال سے کال تھی۔ سر، وہ لڑکی آ گئی ہے۔ نرس کی آواز میں عجلت تھی۔ احد کا آپریشن شروع ہو چکا اور وہ آپریشن تھیٹر کے باہر بیٹھی ہے۔ فارس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی سٹارٹ کی اور انتہائی تیز رفتاری سے اسپتال کا رخ کیا۔
جب وہ اسپتال کی دوسری منزل پر واقع آپریشن تھیٹر کے کوریڈور میں پہنچا تو وہاں سناٹا تھا۔ سامنے بینچ پر ایک لڑکی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے کاندھے لرز رہے تھے اور وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو رہی تھی۔ وہ المایا تھی۔ فارس آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب جا کر رک گیا۔ المایا کو کسی کے آنے کا احساس ہوا تو اس نے ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر سامنے کھڑے فارس پر پڑی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ فارس یہاں تک پہنچ جائے گا۔ خوف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی جیسے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ تم یہاں کیسے؟ المائی کی آواز کانپ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر آپریشن تھیٹر کے دروازے کو دیکھا جہاں لال بتی چل رہی تھی۔ اس کا بھائی اندر زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا اور باہر اس کی موت کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ المایا، فارس نے انتہائی نرم اور دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں وہ سختی اور غصہ نہیں تھا جو المایا سننے کی عادی تھی۔ المایا اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے اسے کرسی سے باندھ کر ٹارچر کیا تھا۔ میرے بھائی کو کچھ مت کہنا، المایا نے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، میرا جو کرنا ہے کر لو، مجھے لے جاؤ، جیل میں ڈال دو، لیکن ابھی نہیں، پلیز ابھی نہیں۔ جب تک آپریشن نہیں ہو جاتا مجھے یہیں رہنے دو۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تو فارس کا دل اس کی حالت دیکھ کر کٹ کر رہ گیا۔ وہ آگے بڑھا اور اس نے المایا کے جڑے ہوئے ہاتھ تھام لیے۔ میں تمہیں پکڑنے نہیں آیا المایا۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے یقین دہانی کروائی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی تھی۔ مجھے آہت کی بیماری کا پتہ چل گیا۔ المایا حیرت سے ساکت رہ گئی۔ کیا اسے سچ پتہ چل گیا؟ دیکھو المایا، فارس نے نرمی مگر پرعزم لہجے میں کہا، اگر تم سچ بتا دو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے اور تمہارے بھائی پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ میں کوئی عام شہری نہیں ہوں، میرے پاس وہ طاقت ہے جو تمہیں ان درندوں سے بچا سکتی ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہیں وہ لوگ؟ المایا نے خوف زدہ نظروں سے اسے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کے اندر کا ڈر اتنا گہرا تھا کہ فارس کی یقین دہانی بھی اسے کم لگ رہی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں فارس، تم نہیں جانتے۔ اس کی آواز میں لرزش تھی۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اگر میں نے زبان کھولی تو وہ آہت کو مار دیں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں یا گھر پر، وہ اسے جان سے مار دیں گے۔ میں رسک نہیں لے سکتی۔ تو میں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ڈھال بنوں گا۔ فارس نے اس کے کاندھے تھامے۔ تمہارا بھائی اب میری ذمہ داری ہے، ان لوگوں کا سایہ بھی تم تک نہیں پہنچ سکے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہوگا۔ ابھی وہ یہ بات کر رہی تھی کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ المایا جھٹکے سے مڑی اور ڈاکٹر کی طرف لپکی۔ ڈاکٹر صاحب، میرا بھائی۔ اس کی سانسیں اٹک گئیں۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر ماسک ہٹایا۔ مبارک ہو بی بی، آپریشن کامیاب رہا، آہت اب خطرے سے باہر ہے، بس اسے ہوش آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ المایا وہیں زمین پر بیٹھ گئی اور شکرانے کے آنسو بہانے لگی۔ فارس نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور شکریہ ادا کیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر وہاں سے گیا، فارس نے المایا کو بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ المایا، اب ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ ہسپتال محفوظ جگہ نہیں ہے، وہ لوگ تمہیں ڈھونڈتے ہوئے یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن آہت، وہ تو ابھی ہوش میں بھی نہیں آیا۔ المایا پریشان ہو گئی۔ فکر مت کرو، میں نے ایمبولینس اور پرائیویٹ میڈیکل اسٹاف کا انتظام کر لیا ہے۔ ہم آہت کو میرے ذاتی فلیٹ پر شفٹ کریں گے جو ہر لحاظ سے محفوظ ہے، وہاں میری ٹیم اس کی دیکھ بھال کرے گی۔ فارس نے حتمی فیصلہ سنایا۔ المایا کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی اور نہ ہی کوئی اور راستہ۔ تھوڑی ہی دیر میں فارس نے انتہائی رازداری کے ساتھ المایا اور اس کی نیم بے ہوش بھائی کو اپنی نگرانی میں وہاں سے نکالا اور اپنے خفیہ سیف ہاؤس لے گیا۔ فلیٹ میں پہنچ کر جب آہت کو ایک آرام دہ کمرے میں لٹایا گیا اور میڈیکل اسٹاف نے اس کی نگرانی سنبھال لی، تب فارس المایا کو لے کر لاؤنج میں آیا۔ اس نے المایا کو پانی کا گلاس دیا اور سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب بتاؤ المایا، فارس نے سنجیدگی سے کہا، اب تمہارا بھائی میری حفاظت میں ہے، کوئی اسے چھو بھی نہیں سکتا۔ اب مجھے پوری کہانی شروع سے سناؤ۔ تم جیسی پڑھی لکھی اور خاندانی لگنے والی لڑکی اس دلدل میں کیسے پھنس گئی؟ المایا نے پانی کا گھونٹ بھرا اور خالی نظروں سے سامنے دیوار کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے جو داستان شروع کی اس نے فارس کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں کوئی مجرم نہیں ہوں فارس، اس کی آواز دھیمی اور دردناک تھی۔ میرے والدین ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے، پیچھے بس میں اور آہت رہ گئے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے MBA کیا ہوا ہے۔ میں سمجھتی تھی کہ ڈگری کے زور پر اچھی نوکری مل جائے گی اور میں آہت کا علاج کروا لوں گی۔ وہ رکی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن سماج نے مجھے جینے نہیں دیا۔
میں نے جہاں بھی انٹرویو کے لیے گئی مجھے قابلیت کی نہیں بلکہ سمجھوتے کی پیشکش ہوئی۔ احد کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ اگر فوری آپریشن نہ ہوا تو وہ نہیں بچے گی۔ میرے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے، دوائی کہاں سے لاتی؟ فارس خاموشی سے سنتا رہا، اسے المائے کی مجبوری کا احساس ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن ہسپتال میں میری ملاقات سیٹھ نواز سے ہوئی۔ المائے نے وہ نام لیا تو فارس چونکا۔ یہ نام انڈر ورلڈ کا بہت بڑا نام تھا۔ وہ وہاں خیراتی کاموں کا دکھاوا کرنے آیا تھا۔ جسے میری مجبوری بھانپ لی۔ اس نے کہا کہ وہ میرے بھائی کا سارا خرچہ اٹھائے گا، بس بدلے میں مجھے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ کیا کام؟ فارس نے پوچھا۔ اس نے کہا مجھے گرلز کالج میں جا کر لڑکیوں سے دوستی کرنی ہے اور انہیں مفت میں خاص سگریٹ دینے ہیں۔ المائے رو پڑی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ منشیات ہے، مجھے لگا شاید کوئی برانڈ پروموشن ہے، لیکن جب حقیقت پتہ چلی تو میں نے انکار کر دیا۔ سیٹھ نواز نے تب اپنا اصل روپ دکھایا۔ اس نے احد کی آکسیجن سپلائی بند کرنے کی دھمکی دی۔ میرے سامنے میرا بھائی تڑپ رہا تھا۔ فارس، میں کیا کرتی؟ میں بہن تھی، میں ہار گئی۔ میں نے احد کی سانسوں کی خاطر ضمیر کا سودا کر لیا۔ فارس نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے اپنی انٹیلیجنس پر غصہ آیا کہ وہ اب تک سیٹھ نواز تک کیوں نہیں پہنچ سکا تھا۔ پھر فارس نے پوچھا۔ پھر میں وہی کرتی رہی جو وہ کہتے تھے۔ میں اندر سے مر رہی تھی مگر احد کو زندہ رکھنے کے لیے مجھے روز جینا پڑتا تھا۔ المائے نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں مجرم ہوں فارس، میں گنہگار ہوں۔ فارس اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ نہیں المائے، تم مجرم نہیں، تم ایک شکار ہو اور اب شکاری کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ سیٹھ نواز کے اڈے کہاں کہاں ہیں؟ المائے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ انتقام کی ایک ہلکی سی جھلک تھی۔ اس نے فارس کو وہ تمام پتے اور خفیہ ٹھکانے بتا دیے جہاں سیٹھ نواز اپنا نیٹ ورک چلا رہا تھا۔ فارس نے ایک ایک لفظ نوٹ کر لیا اور اب اس کے پاس پورا نقشہ موجود تھا۔ فارس نے المائے کی دی ہوئی معلومات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا تھا۔ اب مزید ایک لمحہ بھی ضائع کرنا گناہ تھا۔ اس نے فوراً اپنے ہیڈ کوارٹر کال ملائی اور اسپیشل ٹاسک فورس کو الرٹ رہنے کا حکم دیا۔ اس کی آواز میں ایسی گرج تھی کہ دوسری طرف موجود آفیسر بھی سمجھ گیا کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔ فارس نے اپنا پستول چیک کیا اور بلٹ پروف جیکٹ پہنی۔ وہ جانے کے لیے تیار تھا جب المائے ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ کیا تم جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں اندیشہ تھا۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہیں فارس، کہیں تمہیں کچھ ہو نہ جائے۔ فارس نے ایک اطمینان بخش نگاہ اس پر ڈالی۔ فکر مت کرو المائے، آج کی رات ان درندوں کی آخری رات ہے۔ تم بس دروازہ بند رکھو اور راحت کا خیال رکھو۔ میں وعدہ کرتا ہوں جب میں واپس آؤں گا تو تمہارا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوگا۔ المائے نے نم آنکھوں سے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگی۔ فارس اپنی ٹیم کے ساتھ سیٹھ نواز کے بتائے ہوئے سب سے بڑے اڈے کی طرف روانہ ہوا، جو شہر سے باہر ایک ویران فارم ہاؤس میں قائم تھا۔ پولیس کی بھاری نفری اور کمانڈوز نے خاموشی سے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ فارس سب سے آگے تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی ٹیم کو پوزیشن سنبھالنے کا حکم دیا۔ حملہ! فارس نے وائرلیس پر حکم جاری کیا۔ اگلے ہی لمحے فارم ہاؤس کا مرکزی دروازہ زوردار دھماکے سے ٹوٹ گیا۔ فارس اور اس کے کمانڈوز آندھی اور طوفان کی طرح اندر داخل ہو رہے تھے۔ وہاں موجود سیٹھ نواز کے مسلح گارڈ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ فائرنگ کا تبادلہ شروع ہوا مگر فارس کی ٹیم کی تیاری مکمل تھی۔ چند ہی منٹوں میں گارڈز یا تو مارے گئے یا ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ فارس تیزی سے اندرونی کمرے کی طرف بڑھا۔ اسے یقین تھا کہ سیٹھ نواز یہیں چھپا ہوگا۔ وہ ایک کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوا تو سامنے سیٹھ نواز موجود تھا، جو گھبراہٹ میں نوٹوں سے بھرے بیگ سمیٹ رہا تھا اور پچھلے دروازے سے بھاگنے کی تیاری میں تھا۔ رک جاؤ سیٹھ نواز! فارس کی آواز کمرے میں گونجی۔ اس کا پستول سیدھا سیٹھ کے ماتھے کا نشانہ لیے ہوئے تھا۔ ایک قدم بھی مزید اٹھایا تو بھیجا اڑا دوں گا۔ سیٹھ نواز چھٹک کر رک گیا۔ اس نے مڑ کر فارس کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ تم کون ہو؟ سیٹھ نواز نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ تم جانتے نہیں کہ میں کون ہوں؟ تم پولیس والے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میرے تعلقات بہت اوپر تک ہیں۔ منہ مانگی قیمت دوں گا، مجھے جانے دو۔ فارس نے طنزیہ ہنسی اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ تمہاری قیمت اب صرف جیل کی سلاخیں ہیں۔ میں کوئی بکاؤ پولیس والا نہیں ہوں۔
بلکہ تمہاری موت بن کر آیا ہوں۔ سیٹھ نواز نے چالاکی دکھانے کی کوشش کی۔ دیکھو انسپکٹر، تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ میرے پاس تمہارے خلاف بہت ثبوت ہیں، اور وہ لڑکی المایا، وہ میری قید میں ہے۔ اگر تم نے مجھے کچھ کیا تو میرے آدمی اسے مار دیں گے۔ فارس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے بندوق کی نال سے ایک زوردار ضرب سیٹھ نواز کے جبڑے پر رسید کی تو سیٹھ نواز درد سے بلبلاتا ہوا زمین پر گر پڑا۔ المایا تمہاری قید میں نہیں، میری حفاظت میں ہے۔ فارس نے گرتے ہوئے سیٹھ کا گریبان پکڑ کر اسے اٹھایا۔ اور جس لڑکی کو تم نے اپنی ڈھال بنایا تھا نا، اسی نے تمہاری بربادی کا راستہ بھی دکھا دیا ہے۔ آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا سیٹھ۔ سیٹھ نواز کی آنکھوں میں مایوسی اور شکست کے سائے لہرا گئے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ المایا، جسے وہ ایک معمولی مہرہ سمجھتا تھا، وہی اس کی سلطنت گرانے کا باعث بنی تھی۔ فارس نے اسے ہتھ کڑیاں لگائیں اور گھسیٹتا ہوا باہر لایا۔ باہر پولیس کی گاڑیوں کی نیلی بتیاں جگمگا رہی تھیں۔ سیٹھ نواز اور اس کے پورے گروہ کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہاں موجود منشیات کا بھاری ذخیرہ اور کالا دھن برآمد کر لیا گیا تھا۔ یہ انٹیلیجنس کی تاریخ کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ فارس نے اپنے سینئر کو رپورٹ دی اور سکھ کا سانس لیا۔ اس کے کاندھوں سے ایک بھاری بوجھ اتر چکا تھا۔ اس نے المایا سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا تھا۔ اب شہر کی کوئی لڑکی ان درندوں کا شکار نہیں بنے گی۔ وہاں سے فارغ ہو کر فارس سیدھا اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہوا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی۔ اسے المایا کو خوشخبری سنانی تھی۔ جب وہ فلیٹ پر پہنچا اور دستک دی تو المایا نے فوراً دروازہ کھولا۔ شاید وہ جاگ کر اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ فارس کو صحیح سلامت دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آ گئی۔ فارس، وہ بے اختیار بولی، تم ٹھیک تو ہو؟ فارس نے مسکرا کر سر ہلایا اور اندر آ گیا۔ مبارک ہو المایا، سیٹھ نواز اور اس کا پورا گینگ پکڑا گیا ہے۔ اب تمہیں یا آہت کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ناسور ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ المایا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ خوشی اور تشکر کے جذبات سے مغلوب ہو کر وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی اور رو پڑی۔ یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ آزادی کے تھے۔ تمہارا بہت بہت شکریہ فارس، المایا نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے۔ تم نے میرے بھائی کو بچا لیا۔ میں تمہارا یہ احسان پوری زندگی نہیں چکا سکتی۔ فارس نے جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ احسان اپنوں پر نہیں کیا جاتا المایا۔ تو المایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ فارس کی آنکھوں میں اب وہ اجنبیت نہیں تھی، بلکہ ایک اپنائیت اور نرمی تھی جسے المایا پہلے کبھی محسوس نہیں کر سکی تھی۔ اب آہت کیسا ہے؟ فارس نے پوچھا۔ وہ ہوش میں آ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، المایا نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ تو پھر تیاری کرو، فارس نے سنجیدگی سے کہا۔ تیاری؟ کیسی تیاری؟ المایا حیران ہوئی۔ ایک نئی زندگی کی شروعات کی، فارس نے کہا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب تم میری ذمہ داری ہو۔ میں تمہیں اس حال میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس تعلق کو ایک نام دے دیں۔ تو المایا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ فارس کے اشارے کو سمجھ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں المایا، فارس نے صاف لفظوں میں کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آہت میرا بھی بھائی بنے اور تم میری شریک حیات۔ کیا تمہیں منظور ہے؟ المایا کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ گئے، مگر اس بار یہ آنسو خوشی کے تھے۔ اس نے شرما کر اسبات میں سر ہلایا تو فارس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مشن مکمل ہو چکا تھا، مگر عشق کا سفر ابھی شروع ہوا تھا۔ ابھی ایک آخری منزل باقی تھی جہاں ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک ہونا تھا۔ فارس کی شادی کے اچانک پیغام نے المایا کو سکتے میں ڈال دیا تھا۔
خوشی کے ساتھ ساتھ ایک انجانا خوف بھی اس کے دل میں سر اٹھانے لگا۔ اس نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر فارس کو دیکھا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولی، فارس، کیا آپ ہوش میں ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ میرا ماضی کیا ہے؟ میں ایک گینگ کا حصہ رہی ہوں، چاہے مجبوری میں ہی صحیح، لیکن قانون اور سماج کی نظر میں ایک مجرم ہوں۔ اگر کل کو یہ بات آپ کے محکمے کو پتہ چلی تو آپ کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میں آپ کے شائن شان نہیں ہوں۔ فارس نے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیا اور انتہائی سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ المایا، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تم نے یہ سب کیوں کیا۔ تم نے ایک بہن ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ تم نے اپنے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اپنی ذات کو داؤ پر لگایا ہے۔ یہ گناہ نہیں بلکہ عظیم قربانی ہے۔ رہی بات میری عزت کی تو میری عزت تم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں تمہیں وہ مقام دوں گا کہ دنیا تمہاری عزت کرے گی۔ فارس کے پرخلوص الفاظ نے المایا کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور آنسوں کے درمیان مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ رضامندی کی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں آہت کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ آہت اب ہوش میں آ چکا تھا اور بستر پر لیٹا کمزوری سے چھت کو گھور رہا تھا۔ المایا کو دیکھتے ہی اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر رونق آ گئی۔ آپریشن کامیاب رہا آہت؟ المایا نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما۔ اب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے؟ آہت نے کمزور آواز میں پوچھا۔ یہ سب کیسے ہوا آپی؟ اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اور یہ بھائی کون ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے فارس کی طرف دیکھا۔ فارس آہت کے بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا اور اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ میں تمہارا بڑا بھائی ہوں آہت، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج سے تمہاری اور تمہاری آپی کی ساری ذمہ داری میری ہے۔ تمہیں اب کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم صرف اپنی پڑھائی اور صحت پر دھیان دو گے۔ آہت نے المایا کی طرف دیکھا تو المایا نے بھی شرماتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آہت کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ اس کے برے دن اب ختم ہو چکے ہیں۔ 2 دن بعد ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ فارس نے دکھاوے کے بجائے سادگی کو ترجیح دی تھی۔ نکاح خاں کی آواز فضا میں گونجی تھی۔ المایا بنت عبداللہ، کیا آپ کو فارس احمد کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ المایا نے ایک نظر سامنے بیٹھے فارس کو دیکھا جو سفید شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ اس کی آنکھوں میں المایا کے لیے بے پناہ محبت اور تحفظ کا احساس تھا۔ قبول ہے، المایا نے دھیمی آواز میں کہا۔ قبول ہے، فارس نے بھی پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ دعاؤں کے سائے میں رخصتی ہوئی۔ فارس المایا اور آہت کو اپنے سرکاری گھر لے آیا جو اب ان کا اپنا گھر تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ آہت کا علاج مکمل ہو چکا تھا اور اب وہ بالکل صحت مند ہو کر دوبارہ کالج جانے لگا تھا۔ المایا نے بھی اپنی ادھوری پڑھائی مکمل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ ایک شام فارس اور المایا اپنے گھر کے لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا تو فارس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا، ویسے بیگم، وہ میرے 100 روپے کا ادھار کب واپس کر رہی ہو؟ تو المایا ایک دم چونکی۔ کون سا ادھار؟ وہی جو تم نے میری موت کی دعا مانگنے کے لیے انعام رکھا تھا۔ تو فارس ہنس دیا۔ تم نے کہا تھا نا کہ جس دن وہ بدماش مر جائے گا تم مجھے پورے 100 روپے دو گی۔ اب دیکھ لو، وہ بدماش تو مر گیا اور تمہارے سامنے تمہارا شوہر بن کر بیٹھا ہے۔ تو المایا کھل کھلا کر ہنس دی۔ آپ بھی نہ فارس، میں نے 500 روپے دے کر ایک شہزادہ مانگا تھا اور اللہ نے مجھے آپ کی صورت میں بادشاہ دے دیا۔ آپ نے میری بکھری ہوئی زندگی سمیٹ دی فارس۔ فارس نے اس کا ہاتھ تھام کر دبا دیا۔ محبت صرف پانے کا نام نہیں بلکہ اپنانے
اور نبھانے کا نام ہے۔ ہمارا یہ ساتھ اب آخری سانس تک رہے گا۔ دور کہیں آہت کی ہنسی کی آواز آئی۔ عشق کا یہ خفیہ مشن جو کالج کے گیٹ پر ایک فقیر اور طالبہ کی تکرار سے شروع ہوا تھا، اب ایک خوبصورت اور لازوال رشتے میں ڈھل کر پایہ تکمیل کو پہنچ چکا تھا۔